شہاب الدین سہروردی رحمۃ اللہ علیہ ان کے مرید تھے شیخ سعدی حضرت رحمۃ اللہ علیہ سے بیعت ہوئے تھے، کیونکہ لبنان، ایران، بیروت، یہ سارے علاقے اس زمانے میں ایک ہی ہوتے تھے نا۔ شیخ سعدی رحمۃ اللہ نے لکھا ہے کہ میں ایران سے چلا گیا اور لبنان چلا گیا، وہاں 2 فوجوں کی لڑائی ہو گئی اور میں قید میں چلا گیا۔ تو ایک آدمی آیا، اس نے مجھے دیکھا، میں اچھا لگا اسے، اس نے کہا یہ قیدی کتنے کا ہے؟ تو انہوں نے کہا 10 روپے لیں گے۔ تو اسے 10 روپے لیے اور مجھے خرید لیا۔ گھر لے گیا، کچھ دن رکھا، میری صلاحیتوں کا جب اسے پتہ چلا تو اس نے کہا کہ تمہیں میں خرید کے لایا ہوں، اور سب سے بڑا مقصد یہ ہے کہ اپنی بیٹی کی شادی، شوہر نہیں مل رہا، اسے کر دوں گا، کر دی۔ تو جب پہلی لڑائی ہوئی تو حق میں رکھا گیا تھا 20 روپے۔ تو سعدی رحمۃ اللہ علیہ کہتے ہیں جب پہلی مرتبہ لڑائی ہوئی تو میری بیوی نے کہا تیری کیا اوقات ہے، میرا باپ مجھے خرید کے لایا تھا۔ میں نے کہا جی ہاں، میں غلام تھا اور 10 روپے میں خریدا گیا، اور تمہارے باپ نے 20 روپے میں مجھے قیدی کو تمہارے ہاتھ بیچ کے تمہارا غلام بنا دیا۔ اس میں سعدی رحمۃ اللہ اپنے شیخ کا بھی ذکر کیا، سہروردی رحمۃ اللہ علیہ کا، کہ میرے شیخ جو بڑے اپنے باطن کے بڑے روشن، بہت بڑے آدمی تھے، اندر سفر میں مدبر ہوئے آپ۔ ہم کشتی میں سفر کر رہے تھے تو پانی پہ وہ تیر رہی تھی، تو شیخ نے راستے میں مجھ سے کہا، اور کمال کی بات تھی، شیخ شہاب الدین سہروردی رحمۃ اللہ علیہ سے فرمایا یکے آنکھ کے بغیر بدبی مباش، بچے ساری زندگی کسی کو حقارت کی نظر سے نہ دیکھ، دیگر آنکھ کے بر خود خوش بھی مباش، اور بچے دوسری نصیحت کرتا ہوں کبھی بھی اپنی تعریف نہ کر۔ اب اس دلچسپ حقیقت کو یاد رکھنا، شیخ کی بات تو پوری ہوئی، یہ جتنے لوگ اپنی تعریف سننے پہ راضی ہو جاتے ہیں نا، جتنے لوگ، اب سپیکر پہ تعریف ہو رہی ہے، یہ بیٹھا ہوا ہے مکر سے اللہ کا شکر ادا کر رہا ہے، ہمارے نفوس ایسے ہی ہیں۔ یہ جتنے لوگ اپنی تعریف سننے پہ راضی ہوتے ہیں نا، یہ سب فرعونیت کی راہ پہ پہلا قدم دھرتے ہیں۔ اپنی تعریف چاہنا، اپنی تعریف سے خوش ہونا، وہ تو بات ہی اور ہے نا، وہ تو پھر پورا ہی فرعون ہو جاتا ہے، صبح شام جہنم پہ چڑھائے جانے کے قابل۔ یہ جتنے لوگ اپنی تعریف سننے پہ راضی ہو جاتے ہیں نا کہ کر لو، یہ سب کے سب فرعون کی راہ پہ پہلا قدم رکھتے ہیں۔ اللہ نے کہا ہے غدوم وعشیہ، صبح شام ہم فرعون کی روح اور اس کے ساتھیوں کو، اس کی فوج کو، جو ان کے ساتھ تھے، سب کو جہنم پہ صبح بھی چڑھاتے ہیں، شام بھی چڑھاتے ہیں۔ یہ ہوتا ہے۔ اس لیے یہ جو تعریفیں سننا ہے نا، اور اپنے آپ کو بڑا جاننا تو دور کی بات ہے، یہ تعریفیں سننا بھی نہیں چاہیے۔ شیخ نے 2 نصیحتیں یہ فرمایا، کبھی اپنے آپ کو اچھی نظر سے نہ دیکھنا اور کبھی غیر کو بری نظر سے نہ دیکھنا۔ یہ تربیت تھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی۔ عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ عنہ کہتے تھے میں کسی شخص کو دیکھتا ہوں اور میں اس پر طنز تنقید کرنے سے گھبراتا ہوں، اور پھر میں صبح اپنے گھر سے نکلتا ہوں تو میں جب کتے کو دیکھتا ہوں تو مجھے اپنے سے اچھا لگتا ہے، پھر مجھے ڈر لگتا ہے کہ میں کسی پہ تنقید کروں، ایسے نہ ہو کہ اللہ میرا چہرہ بھی کتے کی طرح کر۔ یہ عبداللہ ابن مسعود ہیں، یہ اس شخص کا حال ہے جس شخص کے لیے حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا عبداللہ تمہیں کوئی ضرورت نہیں ہے اجازت دینے کی، میرے گھر کا دروازہ جب کھلا ہوا ہو تو آ جایا کر بس، اور کوئی طریقہ ایسا کرو کہ مجھے پتہ چل جائے کہ تم عبداللہ ہو بس۔ یہ اس شخص کا حال ہے جس پہ عمر رضی اللہ عنہ نے لکھا تھا کہ میں عبداللہ کو تمہارے پاس بھیج رہا ہوں اور مجھے خدا کی قسم ہے اپنی جان کی قربانی دے رہا ہوں، یہ عبداللہ مجھے اتنے اچھے لگتے۔
یہ اس عبداللہ کا حال ہے رضی اللہ عنہ، جس کے لیے صحابہ رضی اللہ عنہ حوالہ دیتے تھے کہ مسئلہ حضرت سے جا کے پوچھو۔ حضرت ابو دردہ رضی اللہ عنہ سے کسی نے مسئلہ پوچھا تو فرمانے لگے تم کہاں سے آئے ہو؟ اس نے کہا میں کوفہ سے۔ انہوں نے کہا حیرت ہے، فیکم صاحب النعلین، وہ عبداللہ نہیں ہے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے جوتے ہمیشہ پاس رکھتے تھے؟ والسواک، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی مسواک انہی کے پاس تو ہوتی تھی، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی طہارت پاکیزگی کا سارا سامان عبداللہ ہی کے پاس تو تھا، اس کے ہوتے ہوئے مجھ سے مسئلہ پوچھتے؟ کہ اس شخص کا حال۔ اس لیے اپنے آپ کو لمٹس میں رکھنا چاہیے۔